ये डॉक्यूमेंट जब मेरे सामने आए मैं जानकर वाकई में हैरान हुआ कि यार इतना पैसा, ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहना पड़ा कि अखबारों में इश्तिहार छपवाएं और इस बारे में लोगों को बताएं। 1 किलोमीटर सड़क की तामीर के पीछे 25 करोड़ रुपए का टीका आप लोगों को लगा। किस तरह से? मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 26.8 अरब 5 सालों में और पीटीआई के दौरे हुकूमत में 30 अरब रुपया सिर्फ 2 सालों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में यहाँ पर आया एक मीटिंग के लिए और कुछ ब्रीफिंग्स थी और पता चला कि कुछ बैक टू बैक अहम अचीवमेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा। ख़ास तौर पर ऐसी अचीवमेंट जिनके बारे में पिछली हुकूमतों में बहुत ज़्यादा चर्चा रहा और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर बात भी हुई, लेकिन मौजूदा हुकूमत की इन कामयाबियों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा और फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो हमारे सामने रखे गए। तो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले थे, ब्रीफिंग ख़त्म हुई और मैं यहाँ से निकल के वापस जा रहा हूँ। तो स्टूडियो में आपसे मुलाकात करते हैं और वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का हाल बताता हूँ। तो जनाब, वेलकम बैक टू स्टूडियो। बगैर किसी ताखीर और तमहीद के बात करते हैं सीधा टॉपिक पर। 3 ऐसे कारनामे हैं जो साबिक दौरे हुकूमत में जो काम 5 साल में हुआ वो मौजूदा हुकूमत में कुछ काम 3 सालों में और कुछ 2 सालों में ना सिर्फ मुकम्मल हुए बल्कि उनकी निस्बत हायर टारगेट्स को अचीव किया गया। और ये इतने बड़े कारनामे हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहना पड़ा कि अखबारों में इश्तिहार छपवाएं और इस बारे में लोगों को बताएं। और यही कुछ चीज़ें हैं जो आम तौर पर लोगों से छुपी हुई हैं। मैं कैसे वो सारी डिटेल मैं अभी आपको बताता हूँ। अब बाकी 2 के बारे में आगे चल के बात करूँगा, लेकिन पहला टॉपिक है हमारा सड़कों की तामीर के हवाले से। और भी कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो वक्त से पहले अचीव किए गए और उनके ऊपर बात नहीं हुई, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन सड़कों के हवाले से बात इसलिए भी ज़रूरी है, शायद आपने पिछले कुछ अरसे में बहुत सुना कि पीटीआई की हुकूमत ने ज़्यादा सड़कें तामीर कर ली, लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट। वो तो हो गया, लेकिन असल चीज़ जो जानकर आज मुझे हैरत हुई कि 1 किलोमीटर सड़क की तामीर के पीछे 1 किलोमीटर का टुकड़ा कितना ज़्यादा होता होगा, आप खुद ही अंदाज़ा कर लेते। 1 किलोमीटर सड़क की तामीर के पीछे 25 करोड़ रुपए का टीका आप लोगों को लगा। किस तरह से? ये डॉक्यूमेंट जब मेरे सामने आए मैं जानकर वाकई में हैरान हुआ कि यार इतना पैसा कैसे बनाया होगा। मतलब माइंड तस्लीम नहीं करता कि 1 किलोमीटर सड़क की तामीर के पीछे 25 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। और अगर जितनी सड़कें तामीर की गई हैं उनका हिसाब किताब लगाया जाए तो आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं सोच रहा था, कैलकुलेट कर रहा था अपने माइंड में, तो 1000 अरब रुपया बनता है जो सिर्फ सड़कों की तामीर के नाम पर इधर उधर हुआ। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बाकी सब आपको पता है, लेकिन एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रखता हूँ। ये आप लोगों के जानने के लिए है कि 2013 से लेकर 2016-17 तक जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त जो टोटल सड़कें तामीर की गई वो थी 947 किलोमीटर। और अब एनएचए ने 2018 से लेकर आज की तारीख तक जो सड़कें तामीर कर दी हैं वो है 2032 किलोमीटर। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खबर नहीं है। ठीक है, मुराद सईद साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा सड़कें बनाई, लेकिन जो अच्छी खबर है वो ये कि इन सड़कों की तामीर बहुत कम खर्च में हुई है। कैसे? वो एक कंपैरिजन आप देख लें। 2 लेन हाईवे जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बनती थी 2013 से लेकर 2018 तक, उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर आई है 118 मिलियन रुपए, जबकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में 2018 से लेकर 2021 तक उसी 2 लेन हाईवे की कॉस्ट पर किलोमीटर आई है 111 मिलियन रुपए। तो 118 मिलियन से 111 तक, ये कितना कम डिफरेंस है। हालांकि महंगाई आपके सामने, डॉलर का रेट आपके सामने। फिर 4 लेन हाईवे की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इसकी कॉस्ट आई है 411 मिलियन रुपए पर किलोमीटर। और यही 4 लेन हाईवे पीटीआई के दौरे हुकूमत में या मुराद सईद साहब जो बनवा रहे हैं उसकी कॉस्ट आई है 172 मिलियन रुपए, यानी 411 मिलियन रुपए से भी कम 172 मिलियन रुपए में। ये कंपैरिजन बहुत बड़ा कंपैरिजन है। और आज मुराद सईद साहब मुझे बता रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये इतना बड़ा डिफरेंस है तो आपको क्या लगता है कि कितना पैसा अब तक आप बचा चुके हैं, तो उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि 1 किलोमीटर के पीछे 25 करोड़ रुपए तक का गबन किया गया। ये जो ठेकेदारों ने पैसा अपने पास रखा, हुकूमत के कुछ लोगों ने अपने पास रखा, एडवर्टाइजमेंट की मद में जारी किया गया, ये जो कुछ भी हुआ 25 से 30 करोड़ रुपए का टीका 1 किलोमीटर सड़क की तामीर के पीछे लगा। हालांकि कितनी सड़क होती है, यही नहीं। फिर अगर मोटरवे की बात करें, 4 लेन मोटरवे 2013 से लेकर 2018 तक 606 मिलियन रुपए पर किलोमीटर में कॉस्ट हुई। और यही 4 लेन मोटरवे 2018 के बाद जो दोबारा बनाई गई, अब जो बनाई जा रही है वो 385 मिलियन रुपए में, 606 मिलियन रुपए और 385 मिलियन रुपए में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तकरीबन आधा फ़र्क है।
تو ایسا کیا تھا جو سابق دور حکومت میں اتنا زیادہ پیسہ قومی خزانے سے نکال کر سڑکوں پر ڈالا جا رہا تھا اور اب نہیں ہو رہا؟ وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیوں نہیں ہو رہا. یہ کام اگر سابق دور حکومت میں ہو جاتا تو آپ کا اور میرا ٹیکس کا کروڑوں روپیہ بچ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں بچایا گیا. پھر ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو سڑکوں کی مرمت، تعمیر و مرمت اور بعد میں جو بھی کام ہوتا ہے، تو سابق دور حکومت میں 80 ملین روپے کا خرچ آتا تھا فی کلومیٹر سڑک کی تعمیر و مرمت پر، اور اس دور حکومت میں 53 ملین روپے فی کلومیٹر. تو فرق تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اسی لیے جب بات آتی ہے قومی خزانہ لوٹنے کی اور پیسہ دبانے کی، کہ پیسہ دبایا اس طریقے سے گیا، لوٹا اس طریقے سے گیا کہ وہ نہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے، نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے. لیکن مراد سعید صاحب کو داد دینی پڑے گی، انہوں نے جتنی بھی کوشش کی بہرحال کچھ نہ کچھ وہ پیسہ ریکور کرنے میں کامیاب ہوئے. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ ڈیٹیل بہت بھری پڑی ہے، اگر میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں تو اس میں پورا ولاگ چلا جائے گا. لیکن ایک بہت ہی اور شاندار ریکارڈ بنا موجودہ حکومت میں، یہ بھی کسی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، شاید کل تک آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے، لیکن میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ لون اسکیم جو یوتھ اسکیم ہے نوجوانوں کے حوالے سے، آپ میں سے بہت سارے نوجوانوں کا یہ کنسرن ہے کہ پیسہ ہم کو نہیں ملا، کیونکہ چند ہزار لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک لون کا پیسہ گیا اور اپلائی کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں. اسی لیے زیادہ تر نوجوانوں کی یہ رائے ہے کہ ان کے پاس یہ پیسہ آ نہیں رہا. اوبویسلی ہمارا آپ کا لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس کو بندر بانٹ کرتے ہوئے ہر کسی میں تقسیم کیا جائے. 21 پارٹنر بینکس جو ہیں وہ اس معاملے کی شفافیت یا نگرانی میں براہ راست کردار ادا کر رہے ہیں. یہ اسکیم ایسی نہیں ہے کہ اس میں حکومت براہ راست نوجوانوں کو پیسہ دے رہی ہو، یہ بینکوں کی طرف سے پیسہ جانا ہے. اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو بینکوں کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت بجٹ مختص کر چکی ہے. خیر، اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ریکارڈ بن چکا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں جو نوجوانوں میں رقم تقسیم کی گئی وہ تھی 26.8 ارب روپے. اور آپ کو جان کر شاید حیرت ہوگی کہ موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں، کیونکہ کامیاب جوان پروگرام منصوبہ 1 سال بعد شروع ہوا موجودہ حکومت میں، تو 2 سالوں کے اندر یعنی 2019 سے 2021 تک 30 ارب روپیہ تقسیم ہو چکا. مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 26.8 ارب 5 سالوں میں، اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 30 ارب روپیہ صرف 2 سالوں میں یہ تقسیم ہو چکا ہے. یہ بھی آفیشیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تک شاید آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے، لیکن آج میں پرائم منسٹر آفس میں تھا تو یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، اور میں حیران تھا کہ یہ چیزیں عوام تک کیوں نہیں آ رہی، کیوں بتائی نہیں جا رہی. اور میرا خیال ہے کہ کل اس حوالے سے فواد چودھری صاحب یا متعلقہ حکومتی ترجمان یا عثمان ڈار صاحب جو سربراہ کامیاب جوان پروگرام ہے، وہ اس حوالے سے عوام کو آگاہ کریں، بیکاز دس از اے بگ اچیومنٹ کہ جو کام 5 سالوں میں کیا گیا اس سے زیادہ 2 سالوں میں کر دیا گیا ہے. لیکن اس کی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو رہی اور ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ روکا گیا. میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کو اپنے اچھے کاموں کی تشہیر کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے. اس کے اوپر بے دریغ پیسہ نہ لگائیں، بے دریغ چینلز کو کھلا پیسہ نہ دیں جیسے سابق دور حکومت میں ہوا. کروڑوں اربوں روپیہ ہی گیا، ایسے چینلز کو بھی گیا جن کا ویورشپ ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی گیا. تو آپ ایڈورٹائز کریں ایک پراپر پالیسی کے تحت، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے. آگے بڑھیے، معاملہ تو یہاں پر رکا نہیں ہے. تیسرا ریکارڈ میں نے آپ کو بتانا ہے ابھی، وہ ہے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اور پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ایکسپورٹس کا فرق. تو مجھے آج بتایا گیا کہ سابق دور حکومت میں ہمارے ملک کی برآمدات 25 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جب مسلم لیگ نون اپنا اقتدار ختم کر کے جا رہی تھی تو اس وقت 21 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہ گئی تھی 1 سال کی. لیکن اب الحمدللہ یہ ٹارگٹ 32 ارب ڈالرز کے لگ بھگ جاتا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اس وقت یہ 26 سے 27 ارب ڈالر کے لگ بھگ سال کی پہنچ چکی ہیں. اور ابھی پہلے 6 مہینے میں، چونکہ جولائی سے جون تک کا ٹینیور چلتا ہے، تو پہلے 6 مہینوں کے اندر حکومت نے 16 ارب روپے سے زائد کی برآمدات کا ہدف مکمل کر لیا ہے. تو اس کا مطلب اگر 6 مہینے میں 16 ارب روپے سے زائد ہو گئی ہیں تو آئندہ 6 مہینے میں مزید بہتری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی اپنے طور پر ایک ریکارڈ ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے کیا ہیں اور کہاں پر کرتے ہیں، تو اس کی بھی پوری ڈیٹیل آج میں لے کے آیا ہوں، آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کے جو آئٹمز ہیں، پروڈکٹس جو ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں. مین گارمنٹس ہیں، پھر ہوم ٹیکسٹائل، رائس، کاٹن فیبرک، پھر وومن گارمنٹس، پھر جرسی، پھر ٹی شرٹس، فش اینڈ فش پروڈکٹس اور پلاسٹک، سیمنٹ، فروٹس اور سرجیکل انسٹرومنٹ. یہ سارا کچھ ہے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، صرف 2 چیزوں میں مائنس مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ. فروٹس اینڈ ویجیٹیبل -19% اور سرجیکل انسٹرومنٹ
3% جو ہے اس میں ڈکریز آیا, باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں ان کی ویلیو. اور اگر ایکسپورٹس مارکیٹ کی بات کریں کہ ہم یہ سارا کچھ ایکسپورٹ کدھر کرتے ہیں, ہماری ایکسپورٹس مارکیٹ بڑی کون سی ہیں, تو جناب سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہماری امریکہ ہے. یہ جان کر مجھے خوشی ہے, پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں, امریکہ اور چائنا ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, اور یہاں نمبر 1 اور 2 پہ یہی ہے. تو پہلے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹ, پھر چائنا, پھر نیدرلینڈ, پھر اسپین, پھر بنگلہ دیش, پھر تھائی لینڈ, سری لنکا, ملائیشیا, قازقستان, یونائٹڈ کنگڈم, جرمنی, افغانستان, سعودی عربیہ اور رشیا. یہ ہیں ہماری ٹاپ 10 ایکسپورٹس ڈیسٹینیشن. اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھا خاصا 43% تک کا کئی جگہوں پر چینج دیکھنے میں آیا, جہاں پر زیادہ ہماری ایکسپورٹ ہوئی ہے, بلکہ ایک جگہ پہ 278% اضافہ تھائی لینڈ میں ہماری ہونے والی ایکسپورٹس میں 278% تک اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. تو یہ وہ 3 ریکارڈ ہیں جو سابق دور حکومت جہاں پر چھوڑ کے گئی تھی, آج ہم اس سے بہتر پوزیشن پر سٹینڈ کر رہے ہیں. مہنگائی کے معاملے میں چیلنج ضرور ہے, حکومت کو درپیش ہے کہ مہنگائی کم کرنی ہے کسی نہ کسی طرح سے, اس کے اوپر کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور کوئی وہ نہیں آپ کر سکتے کہ جناب کوئی بہانہ بنا لیں, بیکاز ٹھیک ہے عالمی منڈی میں ہوا, پرائسز اوپر گئیں, انفلیشن بہت سارے ممالک میں اوپر گئی, لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں جس کے اوپر مؤثر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہ IMF چاچو جو ہے نا, یہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. جب تک ان سے جان نہیں چھوٹے گی, اس کے کہنے پہ جب تک ہم اپنی چیزوں کو اوپر نیچے کرتے رہیں گے تو پھر تو کنٹرول ہے نا سارا کچھ. اس سے اگر جان چھوٹ جائے, عمران خان صاحب نے بڑی ریزسٹنس کی کہ میں بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا. IMF کے سامنے وہ ڈٹے رہے, لیکن بائی دا اینڈ انہیں بڑھانی پڑی. پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی, بٹ بائی دا اینڈ بڑھانی پڑی. تو یہی سارا کچھ ہے. جب آپ IMF کے شکنجے میں آ جاتے ہیں تو اپنی مرضی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, احتساب جس کی مد میں 19.8 ارب روپے آڈٹ سے اب تک وہ ریکور کرا چکے ہیں. یہ کیش کی مد میں وہ رقم ہے جو قومی خزانے میں جمع ہو چکی ہے, اور یہ سرکاری دستاویز کی شکل میں, ریکارڈ کی شکل میں اس وقت موجود ہے. کوئی بھی چاہے تو ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتا ہے. اس کے بعد 5 ارب روپے تک کی زمین جو ہے وہ قبضہ مافیا سے واگزار کرا لی گئی ہے, جو NHA کے اب استعمال میں آ چکی ہے. یہ سب کچھ ممکن ہوا ٹرانسپیرنسی, شفافیت, احتساب, آڈٹ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے. میرے پاس یہاں پہ لسٹ بھری پڑی ہے, اگر آپ یہ یہاں پر دیکھیں, ہر چیز انہوں نے ٹیکنالوجی پر منتقل کر دی, یعنی انسانی عمل دخل سے پاک. پہلے ٹھیکیدار اپنی پسند کا ٹھیکہ دیتا تھا اور بولیوں میں سے پیسہ رکھا جاتا تھا, لیکن اب ہر چیز ٹیکنالوجی پر منتقل کر دی گئی ہے, جس میں ہر کوئی شفافیت کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ ٹھیکہ کتنے میں بڈ ہوا, کتنے میں گیا, کیونکہ ای ٹینڈرنگ, ای بلنگ, ای بڈنگ, ہر چیز ٹیکنالوجی پر منتقل ہو گئی. تو یہ بہت ہی شاندار کام کیا گیا, اور اتنا اچھا کام ہو رہا ہے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں تو صحیح, دکھائیں تو صحیح کہ ہم نے اب تک 1000 ارب روپیہ اس حساب سے بچایا ہے قوم کا, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم تھوڑے سے خود مختار ہو جائیں, ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو جائے, $1 ارب جو ہم IMF سے لے رہے ہیں, ویسے تو $6 ارب ہیں, لیکن مل تو ابھی $1 ارب رہا ہے نا, تو اس کے بدلے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو اگر یہ سارا کچھ ہم ٹائملی کر چکے ہوتے تو شاید حالات بہتر ہوتے. خیر, آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.